حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات ہم سے اچانک غائب ہو گئے۔ چنانچہ ہم انہیں وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کرنے لگے اور آپس میں ہم لوگ یہ کہنے لگے کہ شاید آپ کو اغوا یا قتل کر دیا گیا۔ ہماری وہ رات انتہائی پریشانی کے عالم میں گزری۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا کی جانب سے آتے دیکھا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہماری رات بہت بری اور پریشانی کے عالم میں گزری۔ ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا لیکن آپ نہ ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنات کا ایک نمائندہ آیا، پھر میں اس کے ساتھ چل پڑا اور جا کے انہیں قرآن سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس جگہ پر لے گئے اور ہمیں جنات کے نشانات دکھائے، اور آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ سے جنات نے کچھ مانگا تو آپ نے فرمایا، ایسی ہر ہڈی تمہاری غذا ہے جس پہ بسم اللہ پڑھا گیا ہو، اور ہر گوبر تمہارے جانوروں کا کھانا ہے، لہٰذا تم ہڈی اور گوبر کے ساتھ استنجا مت کیا کرو کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ پھر جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کو پڑھتے تھے اور باقی دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پہ سیاہ نشان تھا، چنانچہ آپ نے فرمایا، اس بچی پہ دم کرو کیونکہ اس پہ نظر بد کا اثر ہے۔ اور عزیز دوستو، اس بچی کے اوپر جناتی نظر بد کا اثر تھا۔ تو یاد رکھیں، جنات کی نظر بد کا سب سے پہلے اثر آپ کے چہرے پہ اور بالوں پہ نظر آتا ہے، یعنی کہ اچانک سے آپ کے بال گرنا یا کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا آپ کے چہرے کا سیاہ رنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ آپ کی کریم یا آپ کا ہیئر آئل یا شیمپو بالکل برابر یا بہت اچھے برانڈ کا یا بہت اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا رنگ کالے سے کالا ہوتا جاتا ہے یا آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس انسان پہ جناتی نظر بد کا اثر ہوگا اس کو گاہے بگاہے اپنے کانوں میں سے گرمائش یا اس کے کان اچانک سے سرخ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا چڑچڑاپن ہونا یا اچانک سے غصے میں آنا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ وہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ غصہ کرنا شروع ہو جائے گا اور بلا وجہ کا سوچنا شروع ہو جائے گا، جبکہ اس کو اپنا رنگ بھی تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہوگا، اپنے بال گرتے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اوپر یہ اثر موجود رہے گا۔ عزیز دوستو، جناتی نظر بد کا علاج بہت ہی آسان اور آزمایا ہوا ہے، کیونکہ آج تک جس انسان نے یہ آزمایا ہے الحمدللہ اس کو صحت ضرور ملی ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں، جب بھی ہم نظر بد یا کالے جادو کا ذکر کرتے ہیں یا ان کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ یا میڈیکل رپورٹ ضرور شامل ہوتی ہیں، لیکن آپ کی میڈیکل رپورٹس تو بالکل کلیئر آئے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی سکن کا کلر چینج ہوتا رہے، یا آپ کے منہ کے اوپر سیاہ رنگ کے دانے آ جائیں، یا آپ کے منہ کا رنگ سیاہ ہونا شروع ہو جائے، یا آپ کا ہیئر فال بہت زیادہ شروع ہو جائے، یعنی کہ اگر آپ اپنے بالوں میں اپنا ہاتھ ڈالیں اور 8 سے 10 بال آپ کے ہاتھوں پہ آ جائیں تو یاد رکھیں کہ آپ کا ہیئر فال سٹارٹ ہو چکا ہے۔ عزیز دوستو، اس طرح کی نظر بد کے علاج کے لیے یا جناتی نظر بد کے علاج کے لیے آپ نے 7 بیری کے پتے لینے ہیں، اور یاد رکھیں آپ نے وہ پتے لینے ہیں جن پہ کوئی بھی چوٹ نہ لگی ہو۔ پھر آپ نے وہ پتے ایک بالٹی میں ڈال کے اس پانی سے غسل کر لینا ہے، اور یاد رکھیں جیسے ہی آپ وہ غسل کریں گے آپ کے اوپر جناتی نظر بد کا اثر ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ غسل آپ نے کم از کم 3 سے 5 مرتبہ ضرور کرنا ہے، اور آپ اپنی صحت کو یا اپنی سکن کو روز بروز صاف ہوتا ہوا خود دیکھیں گے۔ جہاں تک آپ کے ہیئر فال کی بات ہے تو آپ نے اس پانی سے غسل بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پیاز کا پانی لے کے اس پہ 10 مرتبہ سورہ 3 اور 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے بالوں کے اوپر ملنا ہے، اور 2 سے 3 گھنٹے کے بعد آپ نے وہ بال واش کر لینے ہیں۔ انشاءاللہ 10 سے 15 دن کے اندر آپ کا ہیئر فال ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔
عزیز دوستو، یاد رکھیں جناتی نظر بد سب سے خطرناک ترین نظر بد میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ انسان اگر نظر بد لگاتا ہے تو وہ آپ کو نظر آ سکتا ہے، یا وہ انسان آپ کو تھوڑی دیر دیکھ کے اپنا منہ دوسری طرف کر لے گا۔ لیکن جناتی نظر بد اتنی خطرناک اس لیے ہے کیونکہ ہمیں جنات نظر تو نہیں آتے، اس لیے وہ جب تک چاہیں جہاں چاہیں آپ پہ نظر بد لگا سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ اپنے گھر کے کمرے میں بھی بیٹھے ہیں تو ان کی نظر بد آپ کو لگ سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گنہگار سیاکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔